ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ لیبیا میں شمال مغربی شہر زاویہ کی مارسدیلا بندرگاہ کے پاس کشتی الٹ گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے بتایا کشتی پر 65 مسافر سوار تھے۔ طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے نے لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ ہسپتال روانہ کر دی۔ پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کا کرائسس مینجمنٹ یونٹ نگرانی کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کے قتل عام کے شواہد سامنے آ گئے۔ 2 اجتماعی قبروں سے 70 لاشیں ملی ہیں۔ لاشوں پر گولیوں کے نشان ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے واقعے پر دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ کئی لاشوں پر گولیوں کے نشان ملے ہیں۔ لیبیا کے سیکیورٹی حکام بھی جنوب مشرقی صحرا میں 2 مقامات سے اجتماعی قبروں سے 29 لاشیں نکال چکے ہیں۔ خبر یہ کہ جوڈیشل کمیشن نے 6 ججوں کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا جوڈیشل کمیشن کے اکثریتی فیصلے سے جج مقرر کیے گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں قائم مقام جج بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں تقرری کی خبر ARY نیوز نے 1 فروری کو دی تھی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کر دیا۔ کمیٹی کے رکن سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا۔ بات نہ مانی گئی تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس مندوخیل نے روکنے کی کوشش کی لیکن آزاد ارکان نہ مانے۔ تک یہ سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا میٹنگ پوسٹ پون کی جائے۔ 2 جج صاحبان نے پارٹیسپیٹ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، 2 ججوں سمیت 4 ارکان نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ کی ججز کا تعین ہونا تھا، 2 جج صاحبان نے پارٹیسپیٹ۔ ذرائع نے بتایا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کیا۔ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے بھی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کارروائی روکنے کا موقف اپنایا۔ کارروائی نہ روکنے پر اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس کے دوران اپنے خط کا بھی حوالہ دیا۔ جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ کے موقف کی تائید۔ رکن جوڈیشل کمیٹی علی ظفر نے ہائی کورٹ ججوں کی سینیورٹی طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا۔ ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ ہم نے ریکویسٹ کی تھی جب تک یہ سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا میٹنگ پوسٹ پون کی جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو اجلاس چھوڑ کر جانے سے منع کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ آزاد ارکان ہیں، بیٹھے رہیں، لیکن دونوں ارکان اجلاس چھوڑ کر باہر آ گئے۔ بانی PTI آرمی چیف کو ایک اور خط لکھیں گے۔ بہن علیمہ خانم نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا بانی PTI اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ سارے خط اوپن ہیں، عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے۔ اس لیے انہوں نے 1 نہیں 2 خط لکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے۔ یہ اوپن لیٹر ہے، ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں خط لکھنا PTI کی پالیسی شفٹ ہے۔ ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بانی PTI نے کھل کر کہا ہے مجھ پر رحم کھائیں، وہ NRO مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل۔ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملات درستگی کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ جتنے انہوں نے جتن کیے اس خط میں یا اس خط کے ذریعے
اور پالیسی شفٹ کی بات کی. عمران خان صاحب نے اپنی سٹیٹڈ پوزیشن اور اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے. اوپنلی NRO کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میرے پہ رحم. بشرا بی بی نے کہا ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. وہ کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں. بشرا بی بی راولپنڈی کے 10 مقدمات میں شامل تفتیش ہو گئی. بانی PTI کی اہلیہ نے تحریری بیان پولیس کے تفتیشی افسران کو دے دیا. انہوں نے لکھا میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ دینے پر PTI ارکان کا احتجاج. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی، نعرے بازی کی، واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے. ایوان میں PP ارکان نے بھی احتجاج کیا. اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدر آصف علی زرداری نے لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات کی اور ان کے والد پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. صدر نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. صدر نے کہا قوم ایک سچے دوست اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے. پرنس کریم آغا خان کی دور اندیش قیادت نے پاکستان اور دیگر ملکوں میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. اس سے پہلے استنبول ایئرپورٹ پر صدر آصف زرداری نے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات کی. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. لگتا ہے وکیل چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں. ملٹری کورٹس کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس. سلمان اکرم راجہ نہ پہنچ سکے، کیس سماعت کے بغیر کل تک کے لیے ملتوی. معاون وکیل نے بتایا سلمان اکرم راجہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، عدالت پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ مارگلا روڈ کھلا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا خواجہ حارث اور باقی لوگ پہنچ گئے. سلمان اکرم راجہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہوتے. اگر وکیل ہی نہیں چاہتے تو کیا کیا جا سکتا ہے. عدالت نے حکم نامے میں کہا کیس سماعت کے لیے پکارا گیا، سلمان اکرم راجہ عدالت میں نہیں تھے. لاہور میں مدرسے کے معلم کی 9 سال کے بچے سے مبینہ بدفعلی. قاری احسن وقار نعمان ڈرل مشین سے ڈرا کر بدفعلی کرتے رہے. پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمر کھوکھر سے. احمر بتائیے کیا معاملہ ہے یہ لاہور کے علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود ہے، جہاں پہ مدرسے کے استاذہ نے جو ہے 9 سالہ جو بچہ ہے جو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا دینی، اس کے ساتھ جو ہے وہ مبینہ طور پر بدفعلی کی ہے، جس کے حوالے سے متاثرہ بچے کے والد کی مدعیت میں تھانہ فیکٹری ایریا میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. گزشتہ ماہ کا یہ واقعہ ہے، لیکن ابھی تک جو دونوں ملزمان ہیں جو مقدمے میں بھی نامزد ہے، جس میں ایک قاری احسن اور قاری نعمان ہے، ان کے حوالے سے پولیس نے ابھی تک کوئی خاطرہ کارروائی نہیں کی. ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. ملزمان جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، جبکہ مقدمہ درج تو کر لیا گیا ہے. مدرسے کے محتمم سے اس حوالے سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے؟ ابھی تک FIR درج ہوئی ہے، لیکن دونوں ملزمان کو جو گرفتار نہیں کیا گیا. باقاعدہ FIR متن کے مطابق آپ پتہ چلوں کہ تو FIR کب درج ہوئی ہے احمر؟ FIR پر کیا ڈیٹ ہے؟ گزشتہ ماہ کی 28 جنوری جو ہے یہ جو ہے FIR درج ہوئی ہے. یعنی 12-13 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک محتمم سے بات نہیں کی گئی، اور یہ جو قاری احسن اور قاری نعمان ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور انہیں گرفتار نہیں کیا. پولیس آخر کر کیا رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ جو مدعی مقدمہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جو انویسٹیگیشن پولیس ہے وہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کارروائی نہیں کر رہی اور ملزمان جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں. بلکہ اگر مقدمہ متن کی بات کی جائے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دونوں ملزمان ہیں وہ قاعدہ ڈرل مشین چلا کے پھر اس بچے کو ڈرا کر تو اس کے ساتھ جو ہے مبینہ طور پر بدفعلی کرتے رہے ہیں. تو کیا یہ ڈرل مشین سے پولیس بھی ڈر گئی ہے جو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ مدعی مقدمہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ ملزمان کی یہ ان کا الزام ہے کہ وہ ملزمان کی جو ہے وہ پشمنائی کر رہے ہیں. احمد یہ بتائیے بچے کی حالت کیسی ہے؟ کیا اس کا کوئی میڈیکل ہوا ہے؟
بچے کی حالت جو ہے وہ اب بہتر ہے اور میڈیکل کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی اس طرح کی کوئی چیز منظر یہاں پر نہیں آئی، لیکن مقدمہ درج ہو چکا ہے، ملزمان جو ہیں وہ بھی گرفتار نہیں ہیں، پولیس تو ابھی آپ تک کی کے حوالے کیا سے مزید بچے کوئی کے تحقیقات والدین نہیں سے کر اس رہی۔ بارے میں کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ہم نے مکمل طور پر جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پولیس ہے وہ اس حوالے سے کوئی خاطر کارروائی نہیں کر رہی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ملزمان ہیں ان کو ٹھیک ہے، فوری پولیس طور پر حوالے سے کارروائی تاحال نہیں کر رہی ہے، اپڈیٹ کرے تھے آپ احمد کھوکر، شکریہ۔ کراچی کے طلبہ کے حق پر ڈاکہ، میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال صوبے کے دیگر شہروں میں داخلہ نہیں لے سکے تھے، اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے تھے، انہوں نے بعد میں سندھ کا ڈومیسائل بھی بنوایا۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویز کی تصدیق مشکل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے 2 ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے۔ کراچی کے طلبہ کے لیے میڈیکل کالجوں میں مخصوص کوٹہ اندرون سندھ کو دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کراچی کے کوٹے پر دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد طلبہ کو داخلے دیے گئے۔ غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی، ضلع شرقی اور دیگر ضلعوں کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں۔ کراچی واحد شہر ہے جہاں ترجیحی بنیاد پر غیر مقامی طلبہ کو داخلے دیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلبہ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے از خود نوٹس لیں۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ منگو پیر میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور واٹر ٹینکر کو بھگا کر لے گیا۔ اہل علاقہ مشتعل ہو گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کئی واٹر ٹینکروں کو روک لیا۔ ناگن چورنگی پر بھی ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا، واٹر ٹینکر روک لیے۔ کراچی میں پولیس اہلکار کی شادی میں ہوائی فائرنگ سے بچی جاں بحق ہو گئی۔ لیاری موسیٰ لین میں ڈاکس تھانے کے سامنے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی گئی، گولی 2.5 سال کی بچی کو لگی۔ پولیس اہلکار آفتاب سمیت 7 نامزد اور 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم پولیس اہلکار آفتاب کی شادی کی تقریب میں SMG 9mm اور 30 بور کے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ ڈاکس تھانے کے سامنے فائرنگ کی جاتی رہی، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف دبئی میں سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات سے مخاطب ہیں۔ زیادہ سنوں اور اپنی بات کم سناؤں تاکہ آئی کین لسن ٹو یور ویری سنسیئر اینڈ ساؤنڈ ایڈوائس، absorb your very pertinent suggestions and then convert them into actions. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کو شاید فنانس منسٹر نے ابھی بتایا ہوگا، آپ کو اگر انتظار کرنا پڑا تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے ابھی دھابو سے میں سیدھا وہاں سے آ رہا ہوں پریزیڈنٹ ہز ہائنس محمد بن زائد سے مل کر۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پچھلے 1 سال میں اس کی جو میکرو لیول پر فاؤنڈیشن وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری انفلیشن اس وقت جنوری میں 2.4% پہ آئی ہے منتھ ٹو منتھ، اور ہماری جو پالیسی ریٹ ہے بینکس کا وہ اس وقت 12% پہ ہے۔ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس وہ گرو کر رہی ہیں۔ ابھی آج میں آ رہا تھا تو مجھے فنانس منسٹر نے بتایا کہ ہماری ریمیٹنسز in the month of January has touched $3 billion, which is by itself a record over the past many years. اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بھی امپروو کی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں۔
لیکن یہ وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو IMF کے پروگرام کے بعد ہماری مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں 1 سال میں آئی ہے. لیکن the journey is long, tough challenges ahead, and we must keep on walking the right direction. And economic growth is now our target. Easier said than done. ہمارے 3-4 میجر ایریاز ہیں جہاں پر ہم اکنامک گروتھ کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. ایک ہے مائنز اینڈ منرلس. یہ جنرلی G2G کی یہ کوریڈور ہے. اس میں UAE, سعودی عربیہ ان کے ساتھ ہماری بڑی کلوز انٹریکشن چل رہی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے بے شمار ذخائر دیے ہیں which run into trillions of dollars. مگر پچھلی کئی دہائیوں سے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. لیکن اب I can say without any fear of contradiction کہ اس کے اوپر اب الحمدللہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے. دوسرا ہمارا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پوٹینشل. یوتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں 60% پاپولیشن وہ 15 سے 30 سال کے درمیان ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں. ان کے لیے اگر ہم ٹریننگ ان کے لیے اگر ہم پراپر ان کی ہم اگر ٹریننگ کریں IT میں, AI میں, ان کو جاب اپرچونیٹیز کے لیے ان کے لیے مواقع پیدا کریں تو they can really turn around our economy through this corridor انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس بھی بہت کام کر رہی ہیں اور فیڈرل لیول پر ہم بھی پوری طرح اس میں کوششیں کر رہے ہیں. تیسرا ہے ایگریکلچر. زراعت ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے مالا مال کیا ہے. Unfortunately, and without going into any kind of political point scoring, the fact of the matter is that in the last many decades we have been decadent. Our per acre yield has been marginal. We did not introduce modern techniques and technologies to promote our production. We have 3-4 important crops: rice, sugar, cotton and wheat. ان تمام اجناس میں کئی ممالک ہم سے آگے نکل گئے and unfortunately we have not been able to increase our per acre yield and we did not introduce modern techniques, and that is one main reason that we have now lagging behind our neighboring countries in many ways. Next month, by the grace of God, we are dispatching 1,000 fresh agri graduates to China for training in agriculture in various fields. And Government of Pakistan is funding this program, and I believe this 1,000 batch of our students from all over Pakistan will come back from China equipped with modern knowledge, and this will be very helpful in promoting our agri production
and then converting our production into value-added products is another challenge, and Pakistan is again blessed in this field in more than one ways. Again, in value addition, we have been lagging behind. So I think these 4 areas, if we really focus on it with complete dedication and commitment, not only we will be able to compensate for the losses of the past, but we can move forward with speed and make quick gains if we really put our effort as a joint teamwork. Without that, I think we will not be able to meet our success. This is an established fact, no rocket science, that it's always teamwork which can transform any society in any walk of life. I will not take more of your time. I will now be very happy to listen to your comments, and then my colleagues will also join in and contribute on the way. Thank you very much, and thank you once again for your participation. I am very grateful. Thank you. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद हैं। पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारे रेमिटेंस में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नौजवानों को IT AI की तरबियत के ज़रिए आगे बढ़ने के मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी गई थी। क्या तफसीलात हैं, कामिल आरिफ से जानते हैं। बताइए कामिल। जी देखिए, डिफेंस से ये लड़का नौजवान अगवा हुआ मुस्तफ़ा, जिसकी तलाश शुरू की गई और फिर बाद में पेशरफ ये हुई कि काफ़ी रोज़ बाद पुलिस को एक डिफेंस के बंगले का पता चला जहां पर ये शुबा किया जा रहा था कि इसको अगवा करके रखा है। पुलिस ने वहां छापा मारा, वहां पर पुलिस अफसरान पे फायरिंग की गई और अफसरान में DSP और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और साथ में उसके 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त जो है अरमगान के नाम से हुई, जो इसके बारे में बताया जाता है कि वो मंशियात का कारोबार करता था और मंशियात के कारोबार से मुंसलिक था और बैनुल अक़वामी राब्ते भी पुलिस को इनिशियली तौर के ऊपर पता चले। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उसका रिमांड लेने की कोशिश की, लेकिन अदालत की जानिब से पुलिस का ये कहना है, दावा है कि आज उसको जुडिशल कस्टडी कर दी गई और इस चंद घंटों की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि उन्होंने मुखबी नौजवान को 3 रोज पहले पुलिस के छापे से 3 रोज पहले कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है इंकशाफ ये मुलाजमान ने किया कि कहीं फेंक दी थी। और ये भी इंकशाफ सामने आया कि मुलाजमीन ने ये बताया कि अरमगान ने कमरे के अंदर की फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद उसने कमरे में मुलाजमीन को बुलाया और कहा कि मौके से खून साफ कर दो, लेकिन उन्होंने लाश नहीं देखी। लेकिन इंकशाफ ये हुआ कि अभी तक लाश की पुलिस को तलाश थी, मुखबी की लाश नहीं मिली। सिर्फ इंकशाफ ये सामने आया कि मुखबी नौजवान को, जो कि कम उम्र नौजवान है, डिफेंस के इलाके से गाड़ी समेत अगवा हुआ था, उसकी लाश मुलजिमान ने कहीं मार के फेंक दी है। अब लाश अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुलजिम जिनकी तरफ से इंकशाफ सामने आया था वो जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।